تھوڑا سا آج ہم نے شہیدی صاحب کو تک دعوت دی کہ آج ہم یہاں بیٹھ کے اذان تک شہیدی صاحب کو سنتے ہیں، اور اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. سو چلتے ہیں شہیدی صاحب کی طرف. ماشاء اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. چونکہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، تو اس مہینے میں اگر ہم رمضان المبارک کی برکتوں کو سمجھ سکیں، اس کے اندر موجود روحانیت اور معنویت کو سمجھ سکیں، اس کے اندر موجود نور کو سمجھ سکیں، تو یقیناً رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہمیں وہ کچھ عطا کر سکتا ہے جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. میں سوچتا رہا کہ میں کس موضوع پر بات کروں. ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ میں خود کلام رسول سے استناد کرتے ہوئے کلام رسول اللہ آپ کو سناؤں. سبحان اللہ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقدس ترین مہینے کے حوالے سے اپنے خطبے میں ایسے جامع ترین جملے کہے ہیں کہ کوئی فرد بشر ان جملوں کے مقابلے میں کوئی اور مفید تر بات کر ہی نہیں سکتا، تو ہم اسی کو اپنا منبع بنا لیں اور اسی سے ہم استفادہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے کے چند جملے میں آپ کو سناتا ہوں اور اس کے بعد اس کا ترجمہ کرتا ہوں. فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگو، غور سے سنو، انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ. اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے، برکت لیے، مغفرت لیے اور رحمت لیے. شہر، یہ وہ مہینہ ہے، دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، جس میں اللہ تمہیں اپنے دسترخوان پر مہمان بنانا چاہتا ہے. آؤ اللہ کے مہمان بنو. شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ بافضیلت مہینہ ہے. وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اس کے دن سب سے زیادہ افضل ایام ہیں. وَلَيَالِهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اس کی راتیں سب سے زیادہ بابرکت اور افضل ترین راتیں ہیں. وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات، اس کے لمحات سب سے افضل لمحات ہیں. یہ وہ مہینہ ہے جعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، کہ اللہ نے تمہیں عزت اور توقیر کے لائق سمجھ کر تمہیں یہ مہینہ عطا کیا ہے. ذرا غور کیجئے گا، ان الفاظ پر زبان عصمت سے صادر ہونے والے جملے ہیں. یہاں پر فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا اللَّهَ، جب اللہ نے تمہیں کرامت عطا کی تو اب اللہ سے مانگو. ربکم بنیات صادقہ، اپنے صادق ترین اور سچی نیتوں کے ساتھ اللہ سے مانگو. وقلوب طاہرہ، اپنے دلوں کو پاکیزہ کر کے اللہ سے مانگو. ان یوفقکم لصیامہ و تلاوت کتابہ، دو چیزوں کی توفیق مانگو. ایک یہ کہ تمہیں روزہ حقیقی معنوں میں رکھنے کی وہ توفیق دے، اور دوسری اپنی کتاب کی تلاوت کی توفیق دے. چونکہ روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو ایک دفعہ ہمارا بدن رکھتا ہے، ایک دفعہ ہماری روح روزہ رکھتی ہے. بدن کا روزہ صرف کھانے اور پینے سے اجتناب ہے، لیکن روح کا روزہ تمام ان نافرمانیوں سے اجتناب کا نام ہے جس سے اللہ منزجر ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے. اس لیے قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق اللہ سے مانگو. صرف بھوکے نہ رہو، صرف پیاسے نہ رہو، بلکہ حقیقی روزے کی توفیق ملے. آگے فرمایا فَإِنَّ الشَّقِي، بدبخت ترین انسان وہ ہے من حرم غفران اللہ فی ھذا الشہر العظیم، اس عظیم ترین مہینے میں جو اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جائے، اس سے بڑھ کر بدقسمت انسان کوئی نہیں ہے. اب آگے ہمیں دستور العمل دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کیا کرو. فرمایا وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ، اپنے غریبوں کو صدقہ دیا کرو، ان کی مدد کرو اس مہینے میں. وَمَسَاكِينِكُمْ، اپنے غریب غربا ہمسایوں کو. وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ،
اپنے بڑوں کی توقیر کرو، اپنے بڑوں کی عزت کرو، اپنے بڑوں کا احترام کرو۔ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، اپنے چھوٹوں پر رحم کرو، درست طبیعت نہ بنو، غصے والے نہ بنو، روزے کے بھوک اور پیاس کی وجہ سے تمہارے غضب سے تمہارے گھر والے خوفزدہ نہ ہوں۔ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، یہ جو تمہارے رحم کے رشتہ دار ہیں ان سے اپنا ناتا جوڑ لو، ان سے ملو، ان کی مدد کرو۔ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، کہیں تمہاری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جو خلق خدا کی تکلیف کا باعث بنے۔ وَغُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ، اپنی آنکھوں کو ہر اس چیز سے روکو جو تمہیں اللہ کا نافرمان بنا دیتا ہے، جس سے اللہ نے منع کیا ہے کہ اس کو نہ دیکھو، نامحرموں کو نہ دیکھو، عورتوں کو نہ دیکھو، ایسی شہوانی چیزوں کو نہ دیکھو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ وَأَمَّا لَا يَحِلُّ الْإِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَاعَكُمْ، جن چیزوں کے سننے سے اللہ نے تمہیں منع کیا ہے اس کو سننے سے اپنے آپ کو روکو۔ وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ، لوگوں کے یتیم بچوں سے مہربانی سے پیش آؤ، رحم سے پیش آؤ۔ یتحنن علی ایتامکم، تاکہ تمہارے یتیم بچوں سے بھی اچھی طرح سے پیش آیا جائے، جیسا بوؤ گے ویسا کاٹو گے۔ وتوبوا الی اللہ من ذنوبکم، اس مہینے میں اپنے گناہوں کی مسلسل مغفرت مانگو۔ وارفعوا الیہ ایدیکم، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھاؤ، بالدعاء، دعا کے لیے، فی اوقات صلاتکم، جب کبھی نماز پڑھو، نماز کے بعد فوراً اٹھ کر چلے نہ جاؤ، اپنے دونوں ہاتھ اٹھاؤ، اللہ کی بارگاہ میں اپنا تضرع، اپنی عاجزی، اپنی انکساری کا اظہار کرو اور اللہ سے مانگو۔ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، یہ جو نماز کا وقت ہے یہ بہترین اوقات میں سے ہے۔ يَنظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا بِالرَّحْمَةِ إِلَىٰ عِبَادِهِ، یہ وہ وقت ہے جب اللہ اپنی رحمت کی نظر اپنے بندوں پر کرتا ہے۔ یجیبہم اذا ناجوہ، جب کبھی انسان نماز کے بعد اللہ سے گفتگو کرتا ہے اللہ اس کو جواب دیتا ہے۔ ویلبیہم اذا نادوہ، اور جب وہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کے ندا کا جواب دیتا ہے۔ ویستجیب لہم اذا دعوہ، جو کچھ وہ مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے اس مقدس اور محترم مہینے کے ان ساعات میں ہم پوری طرح سے اس مبارک اور مقدس مہینے کا حق ادا کر سکیں اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔